اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر پچھلے ایپیسوڈ میں آخر میں ایک سوال بہت عمدہ سے تھا، وہ پینٹ کے سے ریلیٹڈ، اور اس میں آپ نے جبیرہ جو ایک لفظ کا اصطلاح کا کہ وہ وضوء جبیرہ کے حکم میں یہ آئے گا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جبیرہ کو ذرا تفصیل سے بتا دیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لفظ تو پتہ ہوتا ہے لیکن اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جبیرے سے مراد وہ پٹی ہوتی ہے عام طور سے جو زخم کے اوپر باندھی جاتی ہے، اور ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے جسم کے کسی حصے کو ڈھانکا جائے یا وہ کھال تک نہ پہنچے تو اس کو بھی اصطلاح میں پھر جبیرہ کہنا جاتا ہے، ورنہ اصل وہ اس پٹی کو کہا جاتا ہے جو زخم کو اس لیے کو ڈھانکے کے استعمال ہوتی ہے تاکہ اس پہ کوئی چیز نہ پہنچے اور زخم ٹھیک ہو سکے۔ تو اگر کوئی انسان کسی زخم کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر جبیرہ ہو، یعنی پٹی لگی ہوئی ہو یا بینڈیڈ لگی ہوئی، جو آج کل کی بہت سی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ وضو کے حصے پہ ہو، یعنی ہاتھ پر ہو یا مثال کے طور پر چہرے پہ کہیں پر ہو یا پیر کے مسے کی جگہ پر ہو، تو وضو میں ایک مسئلہ آتا ہے، یا اگر جسم پہ کہیں پہ بھی ہے تو غسل کرنے میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ پانی وہاں پہنچے گا نہیں۔ تو اب اس میں دو طرح کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ پٹی ہٹائی جا سکتی ہے، جی، پٹی ایسی ہے کہ ہٹائی جا سکتی ہے اور پانی کے وہاں پہنچنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی پانی مضر نہیں ہے۔ کچھ زخم ہوتے ہیں اس میں پانی کے پہنچنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا، کچھ ہوتا ہے اس میں ڈاکٹرز باقاعدہ منع کرتے ہیں کہ اس میں پانی نہ پہنچے۔ تو اگر پانی کے پہنچنے سے زخم کو کوئی مرض حرج نہیں ہے اور پٹی ہٹائی جا سکتی ہو آسانی کے ساتھ، تو پھر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پٹی ہٹائے اور وضو باقاعدہ کرے، اور دوبارہ پٹی اگر لگانے کی ضرورت ہے تو دوبارہ پٹی لگائے۔ لیکن کبھی کبھی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ پٹی ہٹائی نہیں جا سکتی یا پانی کا وہاں پہنچانا صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انسان وضوء جبیرہ کرتا ہے۔ وضوء جبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ جو رہ گیا ہے دھلنے کے لیے، جہاں پر پٹی بندھی ہوئی، چاہے ہاتھ پہ ہو، چاہے پیر میں کہیں پر ہو، یا چہرے پہ کہیں پہ کوئی چکٹ لگ گیا ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، تو انسان کرے گا یہ کہ اپنا وضو کا پروسیس بالکل ویسے ہی رکھے گا جیسے وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے ہاتھ دھوئے گا، اگر مستحب وضو اعمال پر عمل انجام دے تو عام طور سے مستحبات میں سے ہے کہ انسان پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، 3 بار ناک میں پانی ڈالے۔ اب اصل وضو شروع ہوگا چہرے کو دھونا، مثلا سے چہرے کو دھو لیا، اب وہ ہاتھ کو دھونا شروع کرے گا۔ ہاتھ میں یہاں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، یا یہ انگلی کے اوپر پٹی ہے، یا مثال کے طور پر کلائی پہ کہیں پہ پٹی ہے، جہاں پر بھی پٹی ہے، وہ باقی حصوں کو ویسے ہی دھوئے گا جیسے دھوتا ہے۔ یہ حصہ رہ گیا ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جا سکتا کیونکہ پٹی بندھی، اور پٹی ہٹائی بھی نہیں جا سکتی، تو یہ کرے گا یہ کہ اسی پٹی کے اوپر ایک کپڑا رکھ دے، یا اگر یہ پٹی پاک ہے، صاف ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسی کے اوپر یہی رطوبت جو ہاتھ میں ہے اس کو ایسے پھیر لے گا اور پھر باقی حصے کو دھو لے گا، اس کا وضو صحیح ہے۔ اب آگا جیسے پلاسٹر ہے، ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہاں تک اگر پورا پلاسٹر، اگر مثال کے طور کے اوپر کوئی پورا حصہ ہے، مثال کے طور پر پلاسٹر اس کے پورے ہاتھ کو اس نے لے لیا ہے، صرف مثال کے طور پر 4 انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، عام طور سے جیسے انگلی کھلی رہتی ہے، تو جتنا حصہ کھلا ہے اتنے کو وہ دھو لے گا، اور باقی پہ کپڑا رکھ کے وہ گیلے ہاتھ سے اپنے آپ کو پورا جس طرح واش کرتے وقت کرتے اسی طرح مسح کی طرح سے کر لے گا کہ پورے حصے تک پانی پہنچے۔ البتہ پلاسٹر کی وجہ سے نیچے تک پانی نہیں پہنچے گا، لیکن رہے یہ کہ میں وضو کی نیت سے اس حصے کے اوپر پانی یا ہاتھ پھیر رہا ہوں، باقی حصے کو جیسے جو انگلیاں کھلی ہیں یہاں پانی جا سکتا ہے، وہاں وہ باقاعدہ اس طرح پانی سے دھویا جاتا ہے اس طرح دھو لے گا، اس کا وضو صحیح ہے۔ اسی طرح مسے میں مثال کے طور پہ سر پہ کچھ ہے تو سر پہ اگر کوئی چیز ہے، اگر باقی حصے پہ کھلا ہوا ہے تو سر پہ کسی بھی حصے پہ مسح کر لیجئے، کافی ہوتا ہے، وہ مسح کر لے۔ اگر پورے سر پہ پٹی ہے تو پھر وہ اس پٹی کے اوپر سے ایک مسح کرے گا۔ البتہ اس طرح کے موارد میں علماء کہتے ہیں کہ تیمم بھی احتیاطاً کر لے، یعنی وضو کرے جتنے حصے میں ممکن ہے، اگر چونکہ پورا ایک حصہ کورڈ ہو گیا ہے تو ایک تیمم بھی کر لے۔ تیمم کا طریقہ سب کو معلوم ہی ہے کہ تیمم میں پہلے انسان جن چیزوں پہ تیمم صحیح ہے، یعنی مٹی اور مٹی جیسی اشیاء، پتھر ہے، سنگ مرمر ہے، اس طرح کی چیزیں، اس کے اوپر ہاتھ کو مارے گا وضو کی جو تیمم بدلس وضو کی نیت سے یا تیمم بدلس غسل کی نیت سے، طریقہ وہی رہے گا، ہاتھ کو مارنا، اس کے بعد اپنے پورے چہرے کے اوپر ہاتھ سے نیچے تک، ناک کے نیچے تک اس کو مسح کرنا، پھر اپنے ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو یہاں سے کٹے سے لے کر آخری انگلیوں تک مسح کرنا، اور پھر الٹے ہاتھ کو مسح کرنا، دوبارہ ہاتھ کو مارنا اور دونوں ہاتھوں کو پھر سے مسح کرنا۔ یہ تیمم کافی ہے
چاہے وہ بدل از غسل ہو چاہے بدل از وضو ہو، اور یہ انسان اسی وضو اور اسی تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب رہی بات، وہی بات دوبارہ آ جاتی، زخم نہیں ہے، کوئی چیز ایسی کھال پہ لگ گئی ہے جو ہٹ نہیں رہی ہے، جیسے پینٹ تھا پچھلے شاید کسی ایپیسوڈ میں سوال تھا، وہ سوال وہی میں نے لے رکھا ہے، انہوں نے وہی کہا کہ کلر جو ہے وہ جو گاڑیوں میں پینٹ ہوتا ہے وہ اس کی لیئر ہی لگ جاتی ہے۔ جی، تو اگر کار کا پینٹ ہے یا یہ گھروں پہ بھی پینٹس ایسے ہوتے ہیں جو آئل پینٹس ٹائپ کے ہوتے ہیں جو باقاعدہ لیئر بنا دیتے ہیں، تو اگر لیئر بن گئی ہے تو اتنے حصے کے اوپر ہٹ نہیں سکتی ہے وہ، کسی وجہ سے دھیرے دھیرے وہ ہٹے گی، تو جب تک وہ ہے یہ اس حصے کے اوپر پانی پہنچائیں گے اور یہ وضوء جبیرہ کے حکم میں رہے گا۔ اگر پورے ہاتھ پر آ گیا ہے، مثال کے طور پر پورے ہاتھ رنگین ہو گئے ہیں، تو بھی یہ پورے ہاتھ پر اسی طرح سے مسح کریں گے اور کوئی حکم ان کے اوپر نہیں، ان کی نماز بالکل صحیح ہے۔ غسل کے لیے بھی یہی حکم ہے، البتہ اگر یہ احتیاط پر عمل کرنا چاہیں تو تیمم بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ پینٹ کا مسئلہ ہے، پانی وہاں تک پہنچ رہا ہے، صرف نیچے تک نہیں پہنچ رہا ہے، وہ بھی اس ایسی چیز کی وجہ سے جس کو پرماننٹلی ہے ابھی ریموو نہیں کی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ اوپر سے مسح کریں گے۔ وضوء جبیرہ کی نیت الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ میں اس وقت جو ہاتھ دھو رہا ہوں وہ تقریباً وضوء جبیرہ ہی کے حکم میں ہے، یہی انڈرسٹوڈ ہونا ہی کافی ہے، ان کا وضو صحیح ہے اور ان کی نماز بھی صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال آیا ہے، انہوں نے بڑے الگ انداز سے پوچھا کہ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ شیعہ مسلک میں کن کن سے نکاح جائز ہے؟ دیکھیں کن کن سے نکاح جائز ہے یہ تھوڑا سا تفصیلی ہو جائے گا، کس کس سے زیادہ، کن کن سے منع ہے یہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو باقی اپنے آپ نکاح کے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ شیعہ مسلک ہو یا حتیٰ تقریباً تمام مسالک اسلامیہ میں عقد کے لیے محارم کا جو حکم ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے، ایک صحیح ہے، لہٰذا وہ افراد جو آپ کے محارم ہیں، محارم سے مراد دو طرح کے محرم ہوتے ہیں، ایک محرم وہ ہے جو نسبی محرم ہے، یعنی رشتے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، یعنی پیدائش کی وجہ سے جو لوگ محرم ہو جاتے ہیں، مثلاً ماں، خالہ، جیسے ماں کی طرف سے جو بہت سے لوگ محرم ہو جائیں گے، ماں کی بہن محرم ہے انسان کے لیے، خالہ ہے، اسی طرح ماں کی ماں اور یہ پوری سلسلہ جو اوپر تک چلا جائے، اور ماں کی جو اولاد ہے وہ سب سلسلہ، یعنی بہن اور بہن کی بیٹی اور اس طرح کے پورا سلسلہ جو چلتا رہے گا، یہ سب انسان کے محرم ہیں۔ اسی طرح باپ کی طرف سے جو لوگ محرم ہو جائیں، باپ کی بہن، باپ کی بیٹی، ممکن ہے ایک شخص نے 2 شادیاں کی ہوں تو اس کی جو اس ماں کے علاوہ بھی دوسری ماں سے، یعنی باپ کی دوسری زوجہ سے جو اولاد ہیں وہ بھی اس شخص کے لیے محرم رہیں گی، اسے عقد نہیں کر سکتا، یہ سلسلہ چاہے جتنا نیچے چلا جائے، اور اسی طرح اوپر جتنا چلا جائے، باپ کی والدہ یعنی جو دادی ہیں، پھر دادی سے جو اوپر ہیں، وہ پورا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے ان کے اوپر محرم رہیں گی۔ تو یہ ہو گیا سببی رشتہ، یعنی یہ جو ہے رشتے کی وجہ سے محرم ہے، نسب کی وجہ سے محرم ہے۔ کچھ لوگ سببی محرم ہوتے ہیں، سببی محرم کا مطلب عقد کیا میں نے، یعنی ایک شخص نے عقد کیا تو جس خاتون سے عقد کیا اس کی والدہ، جس کو ہماری اصطلاح میں ساس کہا جاتا ہے، خوش دامن کہا جاتا ہے، وہ محرم ہو جائے گی داماد کے لیے، لہٰذا اور پھر یہ سلسلہ جتنا اوپر چلا جائے، اور اگر اس زوجہ سے میں نے ازدواجی رشتے کو قائم کر لیا تو اب اس کی جتنی نسل آئندہ کی ہے وہ بھی میرے لیے محرم ہو جائے گی۔ بالفرض اس خاتون کو یہ شخص طلاق دے دے اور یہ کسی اور شخص سے شادی کر لے، اس سے اولاد حاصل ہو، تب بھی جو خاتون اس کے بطن سے پیدا ہو، جو اولاد اس کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، وہ میرے لیے ہمیشہ محرم ہی رہے گی، اس سے میں عقد نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہو گیا سببی۔ تو اگر ان افراد کو اگر انسان حساب کر لے تو جو محرم انسان کے ہیں ان سے عقد نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ محرم کے حکم میں ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان سے عقد نہیں ہو سکتا، مثلاً جب تک زوجہ آپ کے عقد میں ہے اس کی بہن سے عقد نہیں ہو سکتا جبکہ وہ نامحرم ہے۔ ایسا نہیں، ہندوستان اور پاکستان میں بہت سے جہاں کلچر ایسا ہے کہ وہ زوجہ کی بہن کو بہت نزدیکی رشتہ مان لیا جاتا ہے، مذاق اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو کہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا وہ نامحرم ہے، لیکن اس سے عقد نہیں ہو سکتا جب تک یہ زوجہ آپ کے عقد میں موجود ہے۔ اس سے عقد ہونے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ یا اس دنیا سے چلی جائے یا اس کو طلاق دے کر عدہ اس کا تمام ہو جائے، تب اس سے عقد کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ نامحرم ہے لیکن اس سے عقد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح وہ افراد جن سے عقد نہیں کیا جا سکتا وہ رضائی بھائی بہن ہیں،
یعنی جن لوگوں نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا ہے، ایک ہی خاتون سے دودھ پیا ہے، اگر وہ تمام رضاعت کے شرائط کو پورا کریں، یعنی 15 مرتبہ یا اس سے زیادہ دودھ پیے، یا پورے دن بھر میں صرف دودھ پیے اسی خاتون سے، یہ لوگوں نے تو جس نے اس خاتون سے دودھ پیا ہے وہ سب آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں، وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے۔ ان افراد کے علاوہ کسی سے بھی شادی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بڑا خوبصورت سا، اب اس میں کیونکہ پہلے بھی ایک سوال تھا، اس میں بھی سوال ہے، لیکن میں اس سوال کو تھوڑا سا آپ سے پوچھوں گا، جیسے رضائی بھائی بہن ہے، مطلب کسی بندے کی شادی ہو گئی ہے ایک خاتون سے، اور پھر اس کے بعد عقد کے بعد بہت دن کے بعد پتہ چلا کہ اس نے وہ سارے مرحلے رضائی بھائی بہن کے پورے کیے ہیں ایک خاتون کے شیر کے ساتھ ساتھ، یعنی اس نے 15 دن سے زیادہ 15 بار سے زیادہ بار دودھ پیا ہے، اور یہ بالکل طے ہو جائے کہ یہ رضائی بھائی بہن ہیں، تب پھر اس کے لیے کیا ہو؟ اگر حتی عقد اور حتی ازدواجی تعلقات کے بعد اگر انسان کو معلوم ہو جائے، محرز ہو جائے کہ یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، رضائی بھائی بہن ہیں، تمام شرائط موجود ہیں، 2 سال سے کم عمر میں دودھ پیا ہے، ایک ہی خاتون سے دودھ پیا ہے، 15 مرتبہ سے زیادہ دودھ پیا ہے، بیچ میں کوئی اور چیز نہیں کھائی ہے، اور ہر طرح سے معلوم ہو جائے کہ دونوں نے تمام رضاعت کے شرائط کو پورا کیا ہے، اور بعد میں معلوم ہے حتی عقد و حتی ازدواجی تعلقات کے بعد معلوم ہو، تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑے گا، اور عقد کی وجہ سے یہ چیز ختم نہیں ہوگی، وہ جیسے ہی معلوم ہوگا ویسے ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں گے، اور عقد ان کا صحیح نہیں ہے، اور عقد باطل ہو جائے گا۔ اگر بالفرض اولاد حاصل ہو جائے تو وہ حرام کی اولاد نہیں کہلائے گی، وہ منسوب اس شخص کی طرف رہے گی، اور اس کی تمام ذمہ داریاں اس شخص کے اوپر رہیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے کچھ اور سوال بھی سرکار لے لیتے ہیں۔ اس میں ایک صاحب نے سوال کیا ہے، السلام علیکم آقا، یہ بتائیں کہ میں نے منت مانگنی تھی کہ میری اگر کوئی اولاد ہوگی تو اس کو تولوا کر اس کے وزن کے برابر کسی چیز کو تمام لوگوں میں تقسیم کریں گے، بتائیں یہ کہ یہ صدقہ ہے یا پھر یہ تبرک میں شمار کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ منت جو عام طور سے اس طرح سے مانی جاتی ہے، البتہ یہ شرعاً محرز نہیں ہوتی جب تک خدا کا نام لے کے کوئی یہ نیت نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک حکم شرعی ہمارے پاس موجود ہے کہ اپنے عہد پر اور اپنے پیمان کے اوپر وفادار رہو اور قائم رہو، تو یہ اس طرح سے محرز ہو جائے گا اور اس کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ صدقہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ صدقے کی نیت کریں، کسی کو تولنے سے کسی کا صدقہ نہیں نکلتا ہے، تولنے کے برابر کسی کو کوئی چیز دے تو یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ ہمیشہ نیت سے ہوتا ہے، یعنی انسان یہ نیت کرے کہ میں صدقے میں دے رہا ہوں تو یہ صدقے کا حکم ہے، لیکن صرف اس عنوان سے کہ چونکہ میں نے نذر کی تھی یا عہد کیا تھا، یا منت ہمارے زبان میں استعمال ہوتا ہے اردو میں، منت مانی تھی کہ اس کے برابر میں دوں گا کوئی چیز تول کے، اس وقت نیت کیا تھی کہ صدقے میں دوں گا یا ایسے ہی دوں گا۔ اگر صدقے کی نیت تھی تو یہ چیز صدقے کے حکم میں ہے، اگر صدقے کی نیت نہیں تھی تو یہ چیز صدقے کی نیت میں صدقے کے حکم میں نہیں ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں چونکہ یہ واجب صدقہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو صدقے کی نیت ہوتی ہے، پھر بہت سے لوگ پرہیز کرتے ہیں اس سے، تو وہ واجب صدقات ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، کفارہ ہے، دین ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ان سے پرہیز کرنے کا حکم ہے بعض افراد کو، لیکن جو کسی نظر کے سلسلے سے ہو جائے یا عہد کے سلسلے سے ہو جائے یا منت کے سلسلے سے ہو جائے یا ایسے ہی ہم نے کسی کو دے دیا تو وہ واجب صدقات میں نہیں آتا ہے، مستحب صدقے میں آئے گا اولاً، اور مستحب صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ نیت کیا تھی، اگر نیت یہ تھی کہ میں صدقے میں دوں گا تو یہ صدقہ ہے، اور اگر نیت صدقے کی نہیں تھی تو یہ صدقہ نہیں ہے۔ ایک اور سوال بریلی سے ہورا رضوی صاحبہ سلام سوال کرتی ہیں کہ کسی شخص میرے پڑوس میں رہنے والی جو یہ خاتون ہیں ان کو اپنی بیٹی کی فیس جمع کرنا ہے، اور ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں وہ صدقے ہیں، اور سامنے والی جن کی فیس جمع ہے وہ سیدانی ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اور پیسہ نہیں ہے کہ جس سے ان کی مدد کی جائے، تو کیا میں اس صدقے کے پیسے کو ان کو دے سکتی ہوں؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ صدقات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک صدقہ واجب ہے جیسے زکوٰۃ یا کفارہ یا مثال کے طور پر دیت، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ واجب صدقات میں آتے ہیں، ان کا سید کا غیر سید کا سید کو دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر دونوں سید ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ سب مستحب صدقہ ہیں، مثلا امام زمانہ کا صدقہ بہت سے لوگ نکالتے ہیں، حتیٰ اپنا صدقہ لوگ نکال کے رکھ دیتے ہیں کہ فقیر کو دے دیں گے، یہ مستحب صدقات ہے، واجب نہیں انسان اپنا صدقہ ہر دن نکالے، البتہ بہترین عمل ہے
کہ انسان اپنا صدقہ بھی نکالے اور اپنے صدقہ نکالنے سے پہلے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا صدقہ ہر دن نکالے. سب سے پہلا عمل یہ دن میں یہ کرے کہ وہ امام کا صدقہ نکالے. یہ صدقات جو ہر دن ہم اپنا نکالتے ہیں روزمرہ کے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا صدقات، اگر ان میں سے ہے تو اس پہ دینے میں تو بالکل ہی حرج نہیں ہے. اور اگر ان میں سے نہیں بھی ہے اور آپ سید ہیں، سیدہ ہیں، اور سامنے والا بھی سید ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ غیر سید ہیں اور سامنے والا سید ہے، اس کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی اور رقم نہیں ہے، تب بھی اس چیز کو دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. اب وہ کچھ اور سوال ہیں. السلام علیکم. آقا یہ بتائیں کہ کیا غیر مسلم کو نذر کا کھلا سکتے ہیں جبکہ اسے پتہ ہو کہ یہ چیز نذر کی ہے اور وہ کھانا بھی چاہتا ہو؟ خاص طور سے یہ 22 رجب کی نذر کے حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں. 22 رجب یا دیگر نذریں جو ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں رائج ہیں، جو چیز منسوب کر دیتے ہیں ہم، یعنی غذا جو منسوب کر دیتے ہیں وہ حضرت سے منسوب کر دیتے ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو بہت احترام سے اور عقیدت سے کھائیں اور کھلائیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور یہ کام بہترین عمل ہے. اس کام کو انجام دینا چاہیے. معصومین سے توسل کرنا، معصومین کو یاد رکھنا، اپنے دسترخوان پہ یاد رکھنا، یہ بہت اچھی چیز ہے. اور ان کے نام سے دسترخوان بچھانا اور دوسروں کو کھلانا بھی بہت بہترین عمل ہے، کہ جو خود معصوم یہ کام انجام دیتے تھے، یعنی دوسروں کو کھانا کھلانا خود پسندیدہ عمل ہے، چہ بسا کہ ان کے نام پہ کھلایا جائے. اب رہی بات یہ کہ کیا غیر مسلم کو بھی ایک بات یہ کھلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اس کا احترام کا سبب بنے، یعنی اس کو کھلانا، جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ نظر کا ہے اور پھر بھی وہ کھانا چاہتا ہے عقیدت کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کھلانے سے، یا جو چیز سوکھی ہوئی نہیں ہے، گیلی ہے، اور اس کو برتن میں کھلایا جا رہا ہے، تو بہرحال اس برتن کے اوپر جو نجاست کے احکام بنیں گے وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے، لیکن خود اس کو کھانے کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چہ بسا کہ اس کے نتیجے میں وہ انسان ہدایت پا جائے اور ہدایت کی طرف اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ جائے، تو جس کا اور اجر آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. تو چاہے 22 رجب یا دیگر مکانات، ہر وہ غذا جو اہل بیت سے منسوب ہو، اگر بے احترامی کا سبب نہیں ہے تو کسی کو بھی کھلائی جا سکتی ہے. اب کیونکہ اس میں ایک سوال میرا بھی آ گیا، مثلا ہم جو قربانی دیتے ہیں، قربانی کا جو گوشت ہے کو اہل حنود کو یا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ قربانی کے گوشت میں، چونکہ قربانی کا حکم جو ہے وہ قربتاً اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو جو اس کے جو حصے طے ہیں انہی کو دینا زیادہ پریفرنس ہے. تو سب سے پہلے انسان تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، پھر فقراء کو اور مساکین کو یہ چیزیں پہنچائے. اب اگر کسی وجہ سے کسی اور باب میں اس کو اگر کسی اہل غیر مسلم کو دینا ہے تو دینے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ترجیح پہلے انہی افراد کو، مسلم افراد کو، مومنین کو، پہلے مومنین کو پھر مسلمین کو ترجیح دی جائے گی، اس کے بعد غیر مسلم کو ہم شامل کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ کوئی خاص مسئلہ ہو، مثلا بالکل پڑوس میں ہو، اس کے یہاں کچھ نہیں ہے کھانے کو، اور وہ مثال کے طور پر گوشت کھاتا ہو، یا اس کو امید ہو کہ آپ اس کو پہنچائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اس کی مدد کرنے عنوان سے، یا کوئی شخص ہے جو بہت نزدیکی اور اس کے پاس پڑوسی نہیں بھی ہے لیکن نادار ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اور آپ اگر اس کو پہنچا دیں گے تو اس کی ایک مدد ہو جائے گی، تو وہاں بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کوئی اصل و خاص وجہ کی وجہ سے ہم اس کو دے سکتے ہیں، وإلا اصل جو تقدم ہے وہ مومنین پر ہے، اور مومنین کے بعد مسلمین پر ہے، اور اس کے بعد پھر کسی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے، یہ مرغوب صاحب سوال لکھتے ہیں میرٹھ سے. السلام علیکم. اگر وصیت کے بارے میں بتائیں کہ وصیت لکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، ہمیں کس طرح وصیت لکھنی چاہیے اور کن کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، وصیت ایک بہترین عمل ہے، ایک ضروری عمل ہے، حکم قرآنی ہے، سنت رسول ہے، حکم رسول ہے کہ ہر انسان اپنے وصیت تیار کر کے رہے. وصیت سے مراد یہ کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جو خواہشات ہیں، جو بھی عمل ہے، وہ کیسے انجام پانا ہے، کوئی خاص بات ہے اس کو کیسے انجام پانا ہے، اس کی وصیت کر دے. یا اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر حقوق ہیں، اس کے اوپر قرض ہے، جو بھی چیز ہے وہ اس کے ورثاء کو علم میں آ جائے. یہ وصیت کی ایک خاص ہدف ہوتا ہے. بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کو وصیت میں مینشن کر دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا. البتہ وصیت میں جائیداد کے سلسلے سے اگر کوئی انسان وصیت کر رہا ہے تو یہ جان لے کہ صرف 1/3 جائیداد پر ہی وہ وصیت
کر سکتا ہے. باقی جائیداد جو ہے وہ ہر حال میں حکم شرعی کے تحت وارثوں کو دی جائے گی. یعنی کسی ایک کو اگر یہ زیادہ جائیداد دینا چاہتا ہے تو 1/3 میں سے دے سکتا ہے، لیکن باقی 2/3 میں سے جائیداد اسی طرح سے بٹے گی جیسے بٹتی شریعت کا حکم ہے. کسی ایک کو زیادہ یا کسی ایک کو کم نہیں دی جا سکتی، سب کو اسی ان کے حق کے برابر دی جائے گی. یا مثال کے طور پر کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے اپنے مرنے کے بعد امور خیر میں سے جس کے لیے الگ سے پیسہ نہیں ہے، اسی مثال کے طور پر اسی جائیداد کو جس کو چھوڑ رہا ہے اسی سے کر سکتا ہے، تب بھی 1/3 پہ ہی ہوگی. مثال کے طور پر ایک انسان مثال کے طور پر کسی امام بارگاہ کو کوئی بڑی رقم دینا چاہتا ہے اور اسے مثال کے طور پر وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد سے اتنے پیسے فلاں امام بارگاہ کو یا فلاں مسجد کو یا فلاں ٹرسٹ کو دے دیے جائیں. تو یہ وصیت صرف 1/3 پر، اگر یہ رقم 1/3 سے کم ہے، مثال کے طور پر انہوں نے جو جائیداد چھوڑی اس کی ویلیو مثلا 10 لاکھ ہے جی، انہوں نے وصیت کی تھی 1 لاکھ روپے فلاں ٹرسٹ کو دے دیا جائے، تو یہ 1/3 سے کم ہے، یہ دی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے وصیت کی ہے کہ 1 لاکھ روپے دیے جائیں اور انہوں نے جو جائیداد چھوڑی ہے وہ بھی 1 ہی لاکھ روپے ہے یا 2 لاکھ روپے ہے، تو یہ 1/3 یعنی 33% سے زیادہ ہے. تو صرف 33% ہی، یعنی جو 33% ہے وہی دیا جائے گا، باقی کے اوپر وصیت نافذ نہیں ہوگی. تو وصیت کرنا بہت اچھا عمل ہے. اپنے بعد جو اعمال آپ انجام دینا چاہتے ہیں، جو حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو منشن کر دیں. بہترین طریقہ یہی ہے کہ گواہ کی موجودگی میں وصیت لکھی جائے، ہوش و حواس میں لکھی جائے، وصی اور ولی کو تعین کیا جائے تاکہ جس کی ذمہ داری ہوگی اس وصیت کے اوپر عمل کرنا، اور 2 گواہ ضرور رکھے جائیں تاکہ وہ گواہی دے سکیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس میں اس وصیت کو لکھا ہے. 1/3 ہی کا خیال رکھنا ہے تاکہ بعد میں اس وصیت کے اوپر کوئی شرعی حکم مرتب نہ ہو. وصیت کرتے وقت ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے ورثہ کے علاوہ جو اب آپ کے لیے ہے وہ آپ کی بس یہی 1/3 ہے، تو اس کو اس طرح سے خرچ کریں جو صدقہ جاریہ کے عنوان سے آپ کے لیے رہے. پہلے حقوق ادا ہو جائیں، ذمہ داریاں ادا ہو جائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی عمل انجام دینا چاہتے ہیں تو خیر میں اس کو خرچ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ صدقہ جاریہ کی طرح آپ کے کام آتا رہے. مثلا کسی امام بارگاہ میں دے دیا. آج کل کا بہترین طریقہ سیٹلائٹ چینلز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں جو مسلسل پروگرامز بنا رہے ہیں، یہ بھی علوم آل محمد کو نشر کر رہے ہیں، اس میں دے سکتے ہیں. مساجد ہیں، کتاب چھپوا سکتے ہیں، اسکولز میں دے سکتے ہیں. ہر وہ کام جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اہل بیت علیہ السلام کا پسندیدہ عمل ہے، اس میں اپنی جائیداد کو خرچ کرنا، اپنے آپ کو ضامن کرنا ہے. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے عنوان سے ہے، برزخ میں بھی کام آئے گا، محشر میں بھی کام آئے گا، بعد محشر بھی، قیامت میں بھی کام آئے گا. اب وہ افراد جو لاولد ہیں، مثلا ان کے اور بھائی ہیں، تو اب ان کی جائیداد کا جو حصہ ہے وہ اپنی اولاد میں کوئی ہے نہیں جن کو چھوڑیں. اگر وہ پوری زمین بھی اپنی وقف کرنا چاہ رہے ہیں، وقف الخیر، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وقف کے سلسلے میں بھی یہی مسئلہ ہے. زندگی میں اگر وقف کر رہا ہے تو پوری زمین کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مرنے کے بعد وقف کر رہا ہے تب بھی حکم صرف 1/3 پہ ہی ہوگا، حتی اگر وہ لاولد ہے، کیونکہ بالآخر اس کا کوئی نہ کوئی وارث موجود ہے. اگر کوئی بھی وارث نہیں ہے، کہ انسان ایسا ہے نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ چچا ہے، نہ خالو ہے، نہ ماموں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کا وارث، تو وہ اپنی اگر وقف کرنا چاہتا ہے تب بھی اپنی زندگی میں وقف کرے، یا کہ حاکم شرع کو اس کے لیے یہ اجازت دے دے، یا حاکم شرع کے پاس جا کے اپنے مسئلے کو بیان کر دے اور وہ حاکم شرع کے اختیار میں دے دے کہ میرے مرنے کے بعد اس جائیداد کو وقف میں کر دے. کیونکہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا وارث امام ہے، اور جب امام کی غیبت کے زمانے میں ہمارے مراجع، ہمارے علماء اس کے وارث ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر عمل کریں گے. تو اگر مرنے کے بعد وقف کرنے کا ارادہ ہے تو 1/3 پہ ہی وقف ہو پائے گا. ہاں زندگی میں کر دیں تو پوری جائیداد کے اوپر بھی وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن وقف میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ جیسے ہی وقف کیا اور صیغہ وقف جاری کیا اب اس کو واپس نہیں لے سکتے. یہ سوال یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ اگلے بار، کیونکہ تولیت کو لے کر بھی بہت سارے سوال ہیں، اس کو بھی ہم لے لیں گے اور اس پورے سوال کو بھی لیں گے، کیونکہ وقت ہمیں اجازت بالکل نہیں دے رہا. انشاءاللہ اس سوال کو اگلے ایپیسوڈ میں پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں تاکہ تفصیل بھی لوگوں تک پہنچ جائے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور بحمدللہ آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے، اور امید کرتے ہیں یہ سلسلہ یوں ہی جاری بھی رہے گا. ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ دیے گئے جو نمبر ہیں اس پر اپنے سوالات ہم تک بھیجیں، اور دوسری جو گزارش ہے ہم آپ سے بار بار کر رہے ہیں کہ آپ اپنا تعاون جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، جو یہ نمبر دیے ہیں اور نمبر کے ساتھ ساتھ جو بینک کی ڈیٹیلز ہیں اس کے ذریعے بھی، تاکہ ہم اس طرح کے تمام پروگرام آپ کے تعاون کے ذریعے بنا سکیں اور آپ تک اور تمام لوگوں تک
پہنچائے۔ آئیے مل جل کر اپنے آقا اور مولا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔